ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھ رہے تھے. پہلی جو غزل ہے وہ غزل ہم نے مکمل کر لی تھی. آج ہم نے احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. تو چلتے ہیں اپنی غزل کی طرف. دوسری غزل کا جو پہلا شعر ہے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. اعجاز، معجزہ، انوکھی بات کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. مفہوم دیکھیں. شاعر کہتا ہے کہ اب تو ایسا معجزہ دکھا دیا جائے کہ شام ہونے کے بعد بھی سورج قائم رہے، وہ غروب نہ ہو. سب سے پہلے یہ شعر جو ہے پہلو دار شعر ہے، اور اس شعر کی تشریح جو ہے وہ بھی دو پہلوؤں کے حوالے سے رہے گی. سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ سائنسی ترقی ہے، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ معاشرتی برائیوں کی طرف اشارہ ہے. تو سائنسی ترقی، اگر میں یہ بات کروں کہ آج سے 150 سال پہلے تاریخ میں 200 سال پہلے میں چلا جاؤں، مغل دور حکومت میں چلا جاؤں، تو آپ نے اگر مغل ہسٹری کے اوپر کوئی ڈرامہ دیکھ رکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے وہ جو ان کے نوکر تھے، چاکر تھے، وہ پنکھا ان کے ارد گرد جھول رہے ہوتے تھے تاکہ بادشاہ کو ہوا ملے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، اس نے ہر میدان میں ترقی کی ہے. اب آج پنکھے چھتوں کے اوپر چلتے ہیں یا چھت سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ایئر کنڈیشن وہ بھی آ چکے ہیں، اور جو ہماری سہولت میں اضافہ کر چکے ہیں. سائنس نے دن بدن ترقی کی ہے. آج اگر انسان گفتگو کرنا چاہے، کہیں بات کرنا چاہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کال کر سکتا ہے، ویڈیو کال کر سکتا ہے، اور وہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو انسان نے بڑی اس حوالے سے ترقی کی ہے کہ پہلے وہ زمین کے اوپر تھا، اب وہ زمین سے نکل کر باقی سیاروں کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور وہاں پر زندگی گزارنے کے جو آثار ہیں، نشانیاں ہیں، ڈھونڈ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ وہاں پر بھی زندگی گزارنے کا جو عنصر ہے، جو مادہ ہے، اس کو قائم و دائم کرے اور وہاں پر بھی انسان اپنی زندگی کو گزار سکے. جو سیاسی ترقی ہر میدان میں ہوئی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے. تو شاعر نے بھی سائنسی ترقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی ہے، اور یہ ترقی ایک کارآمد بھی ثابت ہوئی ہے. تو شاعر ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ شام ہونے کے بعد، جب شام ہو جائے تو سورج ویسے جیسے صبح نکلتا ہے ویسے موجود رہے، وہ کبھی غروب بھی نہ ہو. تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ جو سورج ہے وہ اپنی اصلی حالت کے اندر قائم و دائم رہے اور وہ غروب بھی نہ ہو. کیونکہ اگر ماضی کے انسان سے پوچھا جائے تو وہ حیران و پریشان ہو جائے گا، کیا اتنی ترقی ہو گئی ہے موجودہ زمانے کی؟ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اتنی ترقی ہو جائے. تو یہاں پر شاعر نے اپنی ایک خواہش کا ذکر کیا ہے. دوسرا جو اس کا پہلو نکلتا ہے وہ پہلو ہے سائنسی ترقی کے علاوہ معاشرتی برائیوں کی طرف. جتنے بھی غزل گو شعراء ہیں اس میں ناصر کاظمی پہلے نمبر پر کھڑا ہے. تو وہ رات کی تاریکی جو ہے اس کو ظلم کے ساتھ وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر جتنی بھی ناانصافیاں، جتنی بھی ظلم، جتنی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ رات کی تاریکی کے اندر ہوتی ہیں. تو رات کی تاریکی کے اندر اس حوالے سے جو شاعر کہہ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا رات کے عنصر میں ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے. جیسے چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، اس طرح کی جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری رات کو ہوتی ہیں. تو شاعر اس شعر کے اندر اپنی ایک خواہش کا بھی اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جیسے ہی رات ہو تو سورج قائم و دائم رہے.
وہ غروب ہی نہ ہو۔ جب یہ غروب نہیں ہوگا، اس کی روشنی باقی رہے گی، دن کا سما رہے گا، تو کوئی بھی معاشرے کے اندر برائی نہیں ہو پائے گی اور معاشرہ پرامن معاشرہ بن کر رہ جائے گا۔ تو یہاں پر شاہ نے اپنی ایک خواہش کا بھی اظہار کیا کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ آنے والے وقت میں سورج غروب ہی نہ ہو۔ جب غروب نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور اس طرح معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑے گا۔ اس شعر کے اندر حوالے کے شعر دیکھیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ دوسرا مصرع، محو کے نیچے زیر ہے، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ایک اور شعر، اہل ہمت، اہل کے نیچے زیر ہے، اہل ہمت کے لیے بات نہیں ہے مشکل، شام کے بعد بھی سورج رہے روشن روشن۔ ایک اور شعر، تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہا ہوں میں۔ اگر شرح کے اوپر آ رہے ہیں ہم تو اس کی کریکشن کر لیجیے گا، آ رہا ہوں میں۔ اس کا جو دوسرا شعر ہے، دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے۔ شاعر کہتا ہے نئے انسان، موجودہ زمانے کے انسان، تعارف بات چیت یا گفتگو، سکرات یہاں پر بطور تلمیح کیا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے موجودہ زمانے کا جو انسان ہے، جب اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سکرات ہوں، مجھے زہر کا پیالہ پلایا جائے۔ سب سے پہلے یہاں پر سکرات کی تلمیح کو دیکھتے ہیں کہ سکرات بطور تلمیح آیا ہے۔ تو سکرات کا اگر ذکر کیا جائے تو سکرات جو ہے وہ یونانی ایک فلسفی تھا، فلسفے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا تھا کہ ملک میں جو حکومت ہے وہ امیروں کی ہے، اور یہ امیر جو لوگ ہیں یہ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیوں نہ ملک میں برابری کا نظام قائم ہو، ہر ایک شخص کی جو ضرورت ہے وہ ریاست پوری کرے۔ وہ اپنی قوم کو ایک طرح کا بیدار کر رہا تھا، برابری کا نظام قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب امراء طبقہ اور حکمران طبقہ نے دیکھا کہ سکرات جو ہے وہ قوم کے اندر بغاوت کا عنصر جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، تو انہوں نے سکرات کو بلایا، سکرات سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے کہ تم اپنے نظریات کو چھوڑ دو اور ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم زہر کا پیالہ پی لو اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ سکرات چاہتا، وہ اپنی نظریات کو چھوڑ کر اپنی جان بچوا سکتا تھا، لیکن سکرات مسکراتے مسکراتے اس نے زہر کا پیالہ اٹھایا اور وہ اس جام کو اٹھا کر پی گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سکرات تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اس کے جو نظریات تھے، اس کے جو خیالات تھے وہ قائم و دائم رہے اور وہ آج تک سکرات کی یاد دلاتے ہیں۔ اب سکرات نے بڑے شاگرد پیدا کیے ہیں، سکرات کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا شاگرد ارسطو، ارسطو کا شاگرد سکندر اعظم، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے موجودہ زمانے کے انسان سے جب گفتگو ہوئی، جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سچ بولتا رہوں گا، میں حق بات کے اوپر ڈٹا رہوں گا، میں سچ بات کرتا رہوں گا، اور اگر سچ بات کرنے کی پاداش میں مجھے سکرات کی طرح زہر کا پیالہ پینا پڑا یا مجھے اپنی جان جو ہے قربان کرنی پڑی تو میں جان قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن حق اور سچ بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی مثال اگر دیکھیں، موجودہ زمانے کی مثال دیکھیں تو عمران خان کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ حق پر ڈٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اس میں حوالے کے شعر دیکھیں، اس شعر میں اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ دوسرا مصرع، ورنہ سکرات مر گیا ہوتا۔ ایک اور شعر، جو حق کے لیے جان نذیر اپنی گنوا دے، جان کے نیچے زیر لگائیں گے، جو حق کے لیے جان نذیر اپنی گنوا دے۔ دوسرا مصرع، تاریخ نے اس کو کبھی مردہ نہیں لکھا۔ ایک اور شعر،
सच बुराई है तो सुकरात समझ कर मुझको, सच बुराई है तो सुकरात समझ कर मुझको, दूसरा मिसरा जहर का जाम पिला देते तो अच्छा होता। तीसरा शेर देखें और हमारा इस दूसरी गज़ल का आखिरी शेर। इसमें जो शायर है वो क्या कहना चाहता है। शायर कहता है, मौत से किस को मफ़र है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मफ़र जाए फ़रार जिसको कहा जाता है या जिसको बचाओ कहा जाता है, सलीका तरीका अंदाज़। तो यहाँ पर शायर कहता है, इस शेर के अंदर कहता है कि मौत से किसी को जाए फ़रार नहीं या कोई बच नहीं सकता, मगर इससे पहले इंसान को जीने का अंदाज़ या तरीका सिखाया जाए। सबसे पहले इस शेर के अंदर जो शायर है उसने मौत की हकीकत की तरफ इशारा किया है। मौत एक अटल हकीकत है, इससे कोई फ़रार नहीं हो सकता, कोई इससे बच नहीं सकता। खुदा के 1,24,000 अम्बिया कराम इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन उन्होंने भी मौत का जायका चखा है। कुरान मजीद के अंदर इरशाद है कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। तो इस मौत से कोई बच नहीं सकता। इंसान चाहे जितना भी इस मौत से भागता रहे कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बच सकता, क्योंकि दुनिया का और आखिरत का निज़ाम इसी मौत के अमल के ऊपर ही कायम दायम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा होती है और अभी ये जो दुनिया है ये चल रही है। लोग कितने आए हैं और कितने चले गए हैं, तो मौत से कोई बच नहीं सकता, कोई फ़रार हासिल नहीं कर सकता। और लेकिन शायर कहते हैं पहले लोगों को जीने का, ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी तो सिखाया जाए। अगर देखा जाए तो इस मुआशरे के अंदर जिस मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, अमीर तबका भी है, और ये अमीर तबका गरीबों की मदद करने के बजाय उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उनके ऊपर नाजायज़ टैक्सेस लग रहे हैं और उनका खून निचोड़ा जाया जा रहा है। जब गरीब तबका मुसलसल कोशिश के बावजूद नाकामियों का मुंह देखते हैं, तो फिर ऐसे लोग अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए चोरियां भी करते हैं, डकैतियां भी करते हैं और तरह तरह के जुर्म करते हैं। रिसेंटली ही एक कच्चे का जो डाकू है उसको मारा गया है, और शाहिद लुंड उसका नाम है। और शाहिद जो है वो तो मारा गया, लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि वो बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, लोगों की मदद करता था, या जो भी उसके बारे में प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो क्या है, जब इन लोगों को हकूक़ नहीं दिए जाते, उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता, उनके ऊपर नाजायज़ जुल्म किया जाता है, तो जुल्म कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। जब बर्दाश्त नहीं होता तो फिर ऐसे डाकू भी बनते हैं, ऐसे लोग मुआशरे को तबाह भी करते हैं, जब वो फिर अपना हक़ छीनने पर आ जाते हैं। तो जो अमीर तबका है वो गरीबों को हमेशा खून नचोड़ता आया है। तो यहाँ पर शायर कहता है कि मौत से कोई बच नहीं सकता, लेकिन पहले ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ भी सीखा जाए, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीखे जाएँ। साफ ज़ाहिर है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी आला अंदाज़ में गुजारनी है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और कुरान मजीद की सूरतों में हमारे पास रास्ते मौजूद हैं। अगर हम इन रास्तों को अपना लें तो हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। तो यहाँ पर शायर कहता है कि ज़िंदगी गुजारने का जो अंदाज़ है पहले उसको बेहतर किया जाए। मरना तो हर एक ने है, लेकिन मरने में फिर फ़र्क होता है। तो अगर इस शेर के अंदर हवाले के शेर देखें तो क्या होंगे। मौत से किस को रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। एक कोटेशन, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। एक शेर, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आसान जैसे लिखते हो ना, नून का नुक्ता नहीं डालना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, दूसरा मिसरा, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। एक शेर, दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद, दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद, दूसरा मिसरा, कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी।
پہلے 3 شعر ہم نے دیکھے ہیں، آخری شعر مقطع کا ہے، مقطع کو دیکھ لیجیے گا، اگر اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میں گائیڈ کر دوں گا۔ آئی ہوپ کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو میری ذات 24 گھنٹے نہیں بلکہ 48 گھنٹے حاضر ہے اور آپ کو پڑھانے کے لیے حاضر ہے۔ اور یہ جتنے شعر میں نے آج آپ کو پڑھائے ہیں یہ آپ کا ورک بھی ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد جب آنا ہے تو یہ سارے کے سارے شعروں کی تشریح میں لکھی ہوئی چیک کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔